اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ زندگی، خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی چیز کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ دعا میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو تو کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو آخری سانس تک کھلی رہتی ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے، دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدرد ہے، دعا طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے، اور میری یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔
اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جائے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر۔ ذرا انتظار کرو۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس بہت چاہے کہ آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے اختتام میں بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہے جو اللہ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ریفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ۔ زندگی میں کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک وہ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔
اللہ کے بنائے ہوئے راستے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو جاتے ہیں، تو حالات سے پریشان ہو کر مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ اس کا ایک گن حالات تمہارے حق میں بہتر بدلنے پر قادر ہے۔ تو لگن سے مانگو کہ تمہارا رب الوہاب ہے، یعنی کہ ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر بھی ذرا سی آزمائش پر صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ہمارے لیے کتنی زیادہ مددگار ہوں گی، پھر بھی وہ سب دعائیں قبول ہونے کی ضد لگائے بیٹھتے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں آزمائے جا رہے ہیں، پھر بھی آزمائش پر ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں پھر بھی انجان بنتے ہیں، شکر کرنے کے بجائے ہر بات میں ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم خود اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو بھلا وہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتے ہیں اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہیں۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ خود ہی بناتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعا مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کہتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لے تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے،
پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو ٹوٹ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی تو کر رکھا ہے۔ پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالات میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ احساسات، جذبات، خیالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ زندگی میں اور انسان کی سوچ میں اتار چڑھاؤ آتا ہی ہے۔ انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا ہی مناسب رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر رشتے، ہر تعلق کو ہمہ وقت ایک سا نبھائیں۔ بات بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے ہمارے کئی رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دوسروں سے لگائی امیدیں منہ زور ہونے لگتی ہیں، اور ہم غلطی تب کرتے ہیں جب امیدوں کو پورا ہوتے نہ دیکھ کر خود کو اذیت میں ڈال لیتے ہیں۔ انسانوں کو انسان سمجھنا سیکھیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، کیونکہ ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے تمہارا، اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر سر جھکاؤ، اپنے سر کو جھکاؤ اور دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے، تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، اس سے واسطہ تو رکھو۔ کتنے عجیب ہیں نا ہم، معجزوں کی آس میں تمام عمر گزار دیتے ہیں۔ جو میسر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، جو نکل جاتا ہے دسترس سے اس کو مڑ مڑ کر آواز دیتے ہیں وہی چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ نصیب سے یہ ضد لگا لیتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا، پھر ہم یہ کہاں سوچتے ہیں۔ بہت مہنگی پڑتی ہے محبت کی تجارت ہمیں، جذبات بیچ کر ہم غموں کے انبار خرید لیتے ہیں، سکون کی آس میں خود کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ پردہ نہ اٹھے سسکتی ہوئی نظروں سے یہ سوچ کر رات ہونے سے پہلے ہی سبھی چراغ بجھا دیتے ہیں۔ جہاں مسکرانا ہو وہاں ہنستے ہنستے رو دیتے ہیں۔ جانے والوں کو دامن سے پکڑ لو تب بھی وہ نہیں رکتے، اور ہم ہیں کہ انہیں پیروں سے پکڑ کر روکتے ہیں۔
کچھ دکھ لفظوں میں نہیں سما پاتے، کچھ اشک خاموشی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ خدا تک پہنچنا ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ تم کو کیا خبر ہم چلنے والے کتنی دفعہ رکتے ہیں؟ کتنے عجیب ہے نا ہم، خود کو بکھیر کر یادوں کو سمیٹ لیتے ہیں، سب کو بچا لیتے ہیں اور خود کو کھو دیتے ہیں۔ ایک لاحاصل حسرت کے لیے ان گنت عذاب اپنی جانب موڑ لیتے ہیں۔ دل ہر خواہش سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر ہم دنیا کی ضد چھوڑ دیتے ہیں۔